مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ کہ آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی کے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی، مگر یہ منافقت کیوں؟ کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر یو اے پی اے لگا دیا گیا؟ آپ کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے؟ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے؟ اور وہ تصویر کون سی تصویر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ ایون بیڈ جرنلزم ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی فزیکلی اٹیک، بالکل آئی ایگری ود دیٹ۔ میں کہ یہ جرنلسٹ کے اوپر یو اے پی اے، فوٹوگرافر ہے بچی، وہ کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس پر یو اے پی اے۔ میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایم پی میں نے 2012 میں میں نے جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، میں نے اس وقت بھی یو اے پی اے کے امینڈمنٹس کی مخالفت کی تھی، جب ہوم منسٹر محترم جناب چدمبرم صاحب تھے، میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی، اور کہا تھا کہ آج آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدی واسیوں پر ہوگا۔ پھر جب ہوم منسٹر جناب امت شاہ نے امینڈمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی، میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی، ہماری آئین، ہماری سمویدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ ڈکلیئر کر دیں کسی کو ٹیررسٹ بغیر کورٹ کسی کو کنوکٹ کرے۔ آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ یو اے پی اے کا استعمال ہو رہا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یو اے پی اے کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے۔ یہ یو اے پی اے کا استعمال ان دلتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے، یہ یو اے پی اے کا استعمال ان آدیواسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا، اور یو اے پی اے کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، وہ سڑتا رہے 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد پھر وہ بری ہو جاتے ہیں۔ کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہے، غریب ہے، کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہے۔ یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے، پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا جینوسائیڈ کے بعد، کیا کہا تھا رپورٹس نے، پڑھیے، ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے آپ
کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو اسی بولتے جائیں گے. میرے عزیز دوستو کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا. یہ تک نہیں سوچا کہ بڑی بڑی ریاستوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، اربن ایریاز میں جو اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ کے جو لیبررز ہیں، جو جا کر کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا. صرف 3-4 گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبررز بہت پریشان ہیں. میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا، ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا. وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جملو مقدم کو جانتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنی ہر تقریر میں، خاص طور سے من کی بات میں، آپ کسی نہ کسی کا ذکر کرتے ہیں. وزیر اعظم، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نام یاد رکھیے، جملو مقدم. یہ 12 سال کی لڑکی تھی وزیر اعظم، 12 سال کی لڑکی تھی جو اپنی ریاست چھتیس گڑھ کو جانا چاہتی تھی. 180 کلومیٹر کا سفر پیدل اس بچی نے کیا، اور جب 50 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے وہ مر گئی وزیر اعظم. میں اپنے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مکیش منڈل وزیر اعظم، سرسوتی کنج دلی سے زیادہ دور نہیں وزیر اعظم، سرسوتی کنج گڑگاؤں میں ہے. اس شخص نے، مکیش منڈل نے 2500 روپے میں اپنا سیل فون بیچ دیا. 2500 روپے میں سیل فون بیچا، ایک پنکھا خریدا، جتنے پیسے بچے تھے اپنا قرضہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا لایا اور اس کے بعد خودکشی کر لیا. بھارت کے وزیر اعظم، بہت سی تکالیف ہو رہی ہیں مائیگرنٹ لیبررز کو، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے. تھوڑے دن پہلے ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مائیگرنٹ لیبررز نکل گئے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی؟ مگر میرے دوستو، بڑے بڑے گھر میں عیش و آرام سے رہنے والے ہم لوگ، اگر ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا ہے، گھر میں پانی نہیں آتا ہے، تو ہم آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں. مگر کبھی آپ اور ہم نے سوچا کہ اس ممبئی میں 6 بائی 6 فٹ کی ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں، ممبئی کا ہیومڈ ویدر، کیا کرتے وہ لوگ؟ اور کیا کبھی ہم سوچے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیے، غریب اگر کوئی ہے، یقیناً اس کو کھانے کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو عزت کی بھی ضرورت ہے. عزت نفس اس کو کہتے ہیں اردو میں، سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے. وہ کسی نہیں چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا. اگر سیمانچل کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص آتا ہے حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر جھارکھنڈ کے سے اگر کوئی آتا ہے حیدرآباد کو، کیوں آ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آ رہا ہے. وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو بھیجا سکے، اپنے گھر کو چلا سکے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرنٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی. یہ ان کا فیلئر